عمران خان یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے ان کا مخالف ہے اور ایک منصوبے کے تحت ان کے خلاف فیصلے دے رہا ہے، مگر جنگ اور دی نیوز میں ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کی سیاسی حمایت کے دنوں میں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تاخیر کو سابق فوجی اسٹیبلشمنٹ نے مینج کیا تھا۔ ان دنوں پس منظر میں ہونے والے حالات و واقعات سے باخبر ایک ذرائع نے زور دے کر بتایا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف سنانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر کوئی دباؤ نہیں تھا، جیسا کہ عمران خان الزام عائد کرتے ہیں۔ انصار عباسی کی خبر کے مطابق عمران خان کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے کہا گیا تھا کہ ان کے اور ان کی پارٹی کے خلاف کیسز کا فیصلہ سنایا جائے، لیکن اس کے برعکس ذرائع کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تاخیر کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برسوں کا رشتہ اپنے عروج پر تھا، اور پھر جیسے ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے غیر سیاسی رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا مالک بن گیا اور اس نے کیس کا فیصلہ میرٹ پر سنا دیا۔ اب یہ یاد رہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت تھا، اور 8 سال کی طویل سماعتوں کے بعد رواں سال 2 اگست کو الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور اس حوالے سے تاخیری حربوں کی ایک طویل فہرست بھی موجود ہے، اور اسی وجہ سے سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن پر دباؤ بھی ڈالتی رہیں، اور بار بار یہ مطالبہ دہرایا جاتا رہا کہ الیکشن کمیشن جلد از جلد تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے، اور پھر بالآخر 2014 میں شروع ہونے والا یہ مقدمہ 2022 میں اختتام کو پہنچا، اور رواں سال اگست میں الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور تحریک انصاف پر ممنوعہ فنڈنگ لینے کے الزامات کو درست قرار دے دیا۔ تاہم یہ کیس مکمل ہونے تک الیکشن کمیشن میں 2 چیف الیکشن کمشنرز آئے۔ پہلے سردار رضا خان چیف الیکشن کمشنر تھے، اور پھر سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر بنے، مگر عمران خان نے دونوں پر ہی جانبداری کے الزامات لگائے۔ حالانکہ سردار رضا خان کی سربراہی میں ہونے والے 2018 کے انتخابات کو عمران خان تاریخ کے شفاف ترین انتخابات قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ جیت گئے تھے، مگر ممنوعہ فنڈنگ کیس میں وہ ان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ ان کو تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر لگایا تھا، مگر پھر سکندر سلطان راجہ کا نام خود عمران خان نے تجویز کیا، ان پر اسی کیس کے حوالے سے اعتماد کا اظہار کرتے رہے اور تعیناتی کے 1 سال بعد بھی ان کی تعریفیں کرتے رہے۔ مگر پھر ڈسکا ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کی مداخلت کا پردہ فاش کرنے پر عمران خان سکندر سلطان راجہ سے ناراض ہو گئے، ان کی مخالفت شروع کر دی، اور اب تو ان کی تعیناتی کی ذمہ داری بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ڈال چکے ہیں۔ اس کیس کو اتنے عرصے تک فالو کیا، لڑا اکبر ایس بابر صاحب نے، بانی رکن پی ٹی آئی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے تحریک انصاف کے رہنما کو دعوت دی اس خبر پر بات کرنے کے لیے، وہ نہیں آئے۔ اکبر ایس بابر صاحب بہت شکریہ صاحب، مختلف انٹرویوز میں آپ یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جب ادارے ان معاملات سے ہٹیں گے تب اس کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ ایسے کیا حالات و واقعات تھے کہ جس کی وجہ سے کیا آپ نے بھی نوٹس کیا کہ یہ سپورٹ حاصل تھی یا دباؤ الیکشن کمیشن پر موجود تھا یا آپ پر کوئی دباؤ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے دوبارہ پروگرام میں مدعو کیا۔ یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں آن دا ریکارڈ کہ اس کیس کو بڑی بری طرح سے مینیج کیا گیا، اور اس کی زندہ مثال یہ تھی کہ اسکروٹنی کمیٹی مارچ 2018 میں بنی، 1 مہینے کا مینڈیٹ تھا، ان کی ٹی او آر میں لکھا ہوا تھا، اور اس کو 4 سال لگ گئے۔ جب ہم اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ مانگتے تھے وہ ہمیں لکھ کے دے دیتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے کہ پی ٹی آئی اعتراض کرتی ہے، تو جن کی انکوائری ہو رہی تھی تو ظاہر ہے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کے خلاف ثبوت جو ہے وہ منظر عام پہ آئے، اور جو باقی آپ نے تمام عوامل بتائے تو یقیناً بہت بری طرح سے مینیج ہوا، اور اس کو وہ ڈیلینگ جو فیکٹر تھے، جس طرح ابھی انصار عباسی صاحب نے لکھا کہ ریٹائرڈ آفیسرز جو تھے انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور وہ تمام تفصیلات لکھی۔ تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس وقت وہ ریٹائرڈ نہیں تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں خبر میں، اب ریٹائرڈ ہے، اس وقت ریٹائرڈ نہیں تھے، وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں۔ اس وقت نہیں تھے۔ تو اب میں تو چونکہ گواہ ہوں، میں تو ایک آئینی گواہ ہوں، مجھے تو اب چونکہ یہ سٹوری آئی ہے تو میں وضاحت میں کچھ جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا پہلے دن سے یہ مقصد تھا، میں کہتا آ رہا ہوں کہ میں بہت سارے حقائق ہیں وہ سامنے اس لیے نہیں لا رہا کہ میں اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، میں اداروں کی اصلاح چاہتا ہوں۔ ان لائک عمران خان، میں عمران خان نہیں ہوں، عمران خان نے جن اداروں کا وہ بینیفیشری تھا ان کے بینیفیکٹرز کو اس نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جس تھالی میں کھایا اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی، صرف اس واسطے کہ اس کے پاس اقتدار نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا، although I was at the rough end of the stick، میں نے ان کو ایکسپوز نہیں کیا، لیکن آج چونکہ یہ سٹوری آئی تو میں وضاحت ضرور کروں گا کہ مجھے تو بلا کے کہا گیا کہ اس کیس کو فریز کر دیں، اس کیس کو واپس لے لیں۔ میں نے اس وقت ان کے سامنے یہ کہا، میں نے کہا دس از دا بگیسٹ بیٹریڈ، یہ ڈس سروس یو کین ڈو ٹو دس کنٹری، میں نے کہا یہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔
تو وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کے تحت پھر آفرز بھی ہوئے. میں نے کہا میری 4 آنے کی عزت ہے, آپ خاک میں ملانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جو اللیگلی فنڈڈ ہے, پروہیبٹڈ فنڈڈ ہے, فورن فنڈنگ ہے, کمپنیاں فنڈ کر رہی ہیں, یہ کیسے, اس کو تو نیشنل سیکیورٹی کے کانسیپٹ کے تحت ایکسپوز کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں نے اس وقت بھی اور آج بھی, میں اداروں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ ادارے بدنام کرنا جو ہے وہ قومی خدمت نہیں ہے. مگر اس سکے کے دو اب جب کہ عمران خان صاحب نے خود نے نام لے دیے ہیں, پھر ایک سٹوری آ گئی ہے, کون تھا جو آپ کو بلا کے کہتا تھا, کون لوگ تھے, اگر آپ نام بتائیں عوام کو؟ دیکھیے میں نام نہیں لوں گا, میں اس ادارے کا نام بھی نہیں لوں گا. مجھے یہ ہمارے ادارے ہیں, ہم نے ان کو بدنام نہیں کرنا, ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے. میں اسی لیے آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب حقائق سامنے آ رہے ہیں. حقائق سامنے رکھنے سے بدنامی ہوتی نہیں ہے, اصلاح ہوتی ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ 70-72 سال میں کیونکہ کوئی احتساب ہوا نہیں ہے, جو کام کیے گئے تھے تو اس لیے اصلاح ہوئی نہیں ہے. ہر 5-8 سال بعد وہی غلطیاں ریپیٹ کی جاتی ہیں. تو اگر اصلاح کرنی ہے تو پھر تو آپ کو نام بتانا چاہیے کہ کون لوگ تھے جو یہ کیا کرتے تھے. میں آپ کو اسی کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں انسٹیٹیوشنل ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے, لیکن 2 sides آف دا کوائن, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری طرف سویلین سائیڈ ہے. میں دونوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو اسٹیبلشمنٹ سے ہوا, جس طرح جن لوگوں نے یہ اس کیس میں انصاف کو روکا, اس میں طوالت اختیار کرنے کا کہا اور جس طرح مینیپولیٹ کیا, ان کے خلاف انسٹیٹیوشنل میکنزمز موجود ہیں, چاہے وہ ان کیمرہ کیوں ہو, چاہے وہ سیکرٹ کیوں نہ ہو. کارروائی دے مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک, یہ امپورٹنٹ ہے. وہ اپنے طریقہ کار ان کے موجود ہیں. اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہے, مجھے بلاتا ہے اور ان کیمرہ, تو میں ان کے سامنے وہ سارے حقائق, لیکن ان کے پاس ہے سب کچھ, ان کے پاس یہ ریکارڈ ہے. میں نے ان کو, شاہزیب یہ سنیں, میں نے ان کو فور وارن کیا, میں نے کھڑے ہو کے اپنی قمیض ایسے جھٹکی, میں نے کہا اس دن سے ڈرے جس دن عمران خان آپ پہ انگلی اٹھائے گا, پاک فوج پہ الزام لگائے گا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے because he disowns his failures and he owns other successes, because he bites the hand that feeds him, because he is a celebrity looking for more fame. وہ پالیسی اور ایک جو فیم تھا اس کا ایک کمبینیشن تھا, پالیسی نکال لیں, he has nothing to offer, he is just looking for more fame. میں نے ان کو فور وارن کیا, انہوں نے کہا کیوں؟ پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا, یہ ساری باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی. آج اللہ نے مجھے صحیح ثابت کیا کہ یہ آج پاکستان کے ان اداروں کو بدنام کر رہا ہے جو اس کے بینیفیکٹرز تھے. ان تمام معاملات کی تحقیقات ہو, اور جب تحقیقات ہو تو آپ بھی جو تحقیقات کے سامنے یہ سارے حقائق رکھیں, کیونکہ آپ عوام کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پر آپ یہ بات نہیں کرنا چاہتے, مگر اگر تحقیقات ہو اس کے سامنے رکھیں. مگر ارشد سارا لیگل روٹ تو اپنایا تھا تحریک انصاف نے, ظاہر ہے اس میں التوا مانگتے رہے, کبھی آپ کو روکنے کے لیے وہ عدالت چلے جاتے, کبھی الیکشن کمیشن کے آگے روکنے کی کوشش کرتے. تو جو ساری کی ساری کوششیں تھیں اور جتنے بھی التوا تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تاخیری حربے استعمال کیے, مگر وہ لیگل روٹ کے ذریعے کیے تحریک انصاف نے. لیگل اینڈ انلیگل طریقے سے انہوں نے کون سا حربہ, they tried every trick in the book and beyond کیس کو ڈیلے کریں, مینیپولیٹ کریں. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھ دی, 1 مہینے کا مینڈیٹ تھا اسکروٹنی کمیٹی کا, 4 سال لگ گئے. صرف اسی کی تحقیقات کر لیں جو لوگ اس میں تھے کہ بھائی یہ 4 سال کیوں لگے, آپ کا تو مینڈیٹ 1 مہینے کا تھا. آپ کے سامنے اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ جولائی 2018 میں آ گیا تھا, اسی اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ پہ آپ نے رپورٹ بنائی جو جاری ہوئی جنوری 2022 میں, تو آپ تو 1 مہینے میں وہ رپورٹ بنا سکتے تھے. تو کیا وجوہات تھی, سب کو پتہ ہے. تو وہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے. اچھا اس میں ایک اور اہم بات ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اداروں کو چاہیے اس کو مضبوط کریں, ان کی راہ میں رکاوٹیں نہ کھڑی کریں. یہ جو پریزنٹ چیف الیکشن کمشنر ہے اور یہ ٹیم ہے, انہوں نے بڑے بولڈ فیصلے کیے ہیں, ان کو انکریج کرنا چاہیے. دس از دی اونلی وے فارورڈ. انفارچونیٹلی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن میں. مثلا اس کیس میں 12 کم از کم ریٹ پٹیشنز ہوئیں. ایک طرف آئین کہتا ہے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ فنڈنگ کے معاملات کو سنیں. سپریم کورٹ حنیف عباسی کیس میں کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ ٹرائل کورٹ کے طور پہ تمام معاملات سنیں اس کیس کے حوالے سے, میرے کیس کے حوالے سے. اس کے باوجود جب 12 ریٹ پٹیشن ہوتی ہیں ان کو کیوں انٹرٹین کیا جاتا ہے؟
مجھے آپ بتائیے ہاں جب الیکشن کمیشن فیصلہ دے دے آپ کے پاس لیگل ریمیڈی کے لیے ہائر کورٹس میں آپشنز ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو سیکرٹ رکھا جائے، آپ نے انٹرٹین کیا، اکبر بابر کو نہ شامل کیجیے، آپ نے انٹرٹین کیا، الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے، انٹرٹین کیا، اور ٹریویلس ترین باتوں پہ انہوں نے ریٹ پٹیشنز کی، ان کو انٹرٹین کیا، تو اسے ڈیلے ہوا نا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اداروں کو ایسے ان سب کو دیکھنا پڑے گا، صرف اٹس ناٹ جسٹ دی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ایک رول ادا کیا